پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہیں، پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہیں، سر زیر بار منت درباں کیے ہوئے۔ السلام علیکم میرے پیارے پیارے احباب، آج اس غزل کا بالآخر وہ شعر آ گیا کہ جو میری نظر میں اس غزل کا سب سے یوں سمجھے کہ پیارا شعر اور بیت الغزل ہے۔ بیت الغزل اس شعر کو کہتے ہیں جو شعر کسی غزل میں سب سے اچھا مانا جائے، اور یہ اپنی اپنی پسند کے مطابق کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے میں اس شعر کو بیت الغزل قرار دے رہا ہوں، آپ میں سے اپنی پسند کے مطابق کوئی کسی اور شعر کو بیت الغزل قرار دے سکتا ہے۔ تو بہرحال بہت ہی پیارا شعر، بہت ہی لطیف شعر آپ کی خدمت میں بلا تاخیر اپنی تشریح کے ساتھ حاضر۔ سب سے پہلے اس میں موجود مشکل الفاظ کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں، اور کہتا ہے کہ پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہیں۔ اس میں تو کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ دوسرا مصرع دیکھ لیں، سر زیر بار منت درباں۔ یہ پورا ایک مرکب ہے، اور یہ پورے کا پورا جو ہے ایک طرح سے مرکب اضافی ہے، چونکہ یہ چار الفاظ کا مجموعہ ہے: زیر، بار، منت اور درباں۔ اور اس میں جو پہلے تین لفظ ہیں وہ تینوں کے تین جو ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف مضاف ہیں، اور آخری لفظ جو ہے ان تین میں سے وہ درباں کی طرف مضاف ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بتا ہی رکھا ہے کہ کسی بھی مرکب اضافی کو سمجھنے کے لیے، اس کا اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے اس کے آخری لفظ کو لیں اور کا، کے، کی وغیرہ لگا کر اس کا ترجمہ کرتے چلے جائیں۔ چنانچہ زیر کا مطلب ہوتا ہے نیچے، بار کا مطلب ہوتا ہے بوجھ، منت کا مطلب ہوتا ہے احسان۔ یاد رکھیے گا کہ ایک لفظ منت جس کو ہم کہتے ہیں، مثلا یہ منت مانی ہوئی ہے، وہ اور لفظ ہے۔ یہ منت ہے، احسان کے معنی میں ہے، اور یہ عربی الاصل ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ ہم نے اہل ایمان پر احسان کیا جب ان میں سے ایک رسول جو ہے ان میں مبعوث فرمایا۔ بہت سے مقامات پر قرآن کریم میں یہ لفظ موجود ہے اپنی روٹس کے ساتھ۔ اور درباں کو کہتے ہیں، یعنی آج کی زبان میں جو گیٹ کیپر ہوتا ہے، جو کسی بھی ملاقاتی کو سب سے پہلے ریسیو کرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں، کیوں ملنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ اندر جا کر صاحب سے عرض کرتا ہے کہ فلاں صاحب جو ہیں آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ چنانچہ اگر صاحب مناسب سمجھتے ہیں تو دربان کو، یا آج کے دور میں آج کی اصطلاح کے مطابق گیٹ کیپر کو یا چوکی دار کو، اس کو بھی دربان کہا جا سکتا ہے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی فلاں صاحب کو بھیج دیجئے، اور اگر ملاقات کا ارادہ نہ ہو تو کہہ دیتے ہیں کہ ابھی ملاقات کا وقت نہیں۔ تو اب اس ترکیب کا ہم ترجمہ کر یہ لیتے ہیں کہ زیر بار منت درباں، یعنی سر کو شروع میں رکھیں گے، یعنی اپنا سر دربان کے احسان کے بوجھ کے نیچے کر کے کیے ہوئے۔ اب اس کو ملا کے پڑھ لیں کہ پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہیں۔ کیا غضب ناک شعر ہے، کیا اس میں لذت ہے، لطف ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ مدت گزر گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تھا نا، مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہوئے، تو وہ ایلیمنٹ جو ہے ہر جگہ ہر شعر میں نظر آ رہا ہے، یہاں تو بطور خاص، یعنی زمانہ گزر گیا محبوب سے ملاقات کیے ہوئے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ آمادہ ملاقات بھی نہیں ہے، اور ادھر دل کی یہ کیفیت ہے کہ رہا بھی نہیں جا رہا۔ اب صورتحال تو یہ ہے کہ اس معشوق ستم پیشہ نے یہ پابندی لگا رکھی ہے کہ وہ جو نامراد مرزا غالب ہے، اگر وہ ملاقات کے لیے تشریف لائے، اپنے دربان کو کہہ رکھا ہے، اپنے چوکی دار کو پابند کر رکھا ہے کہ اگر وہ
مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو اسے اندر نہ آنے دینا۔ یہ بات اگرچہ شعر میں بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن سیاق و سباق اس پوری غزل کا اور اس شعر کا جو انداز ہے، اس سے اگر اس کو اخذ کیا جائے تو کچھ بعید بھی نہیں ہے۔ قرینہ جو ہے اس پر جو ہے وہ دلالت کر رہا۔ تو بہرحال غالب پہ ایک گنا جو ہے وہ پابندی عائد ہے، یا آپ اس کو ایک اور طرح بھی لے سکتے ہیں کہ اس کے گھر میں یا اس کے ڈرائنگ روم میں جانا کوئی آسان نہیں ہے۔ وہ کسی کو اجازت نہیں دیتا، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ لوگ وہاں بیچارے جو ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں، انتظار کی سلیب پر چڑھے سارا دن بتا کر ناکام و نامراد و خاسر لوٹ آتے ہیں۔ غالب کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہے، لیکن اس سب کے باوجود آج غالب بےتاب ہو چکا۔ آج غالب کا پیمانہ صبر جو تھا وہ لبریز ہو چکا، بھر چکا ہے۔ اب غالب میں مزید صبر کی تاب و توا نہیں ہے، اور غالب جو ہے بالآخر اپنی اس خواہش کو شعر کی صورت میں یوں بیان کرتا ہے کہ پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہے۔ یہ جو لفظ کسی ہے اس میں بڑی لذت ہے، حالانکہ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ پھر جی میں ہے کہ در پہ اسی کے پڑے رہے۔ کسی کو اگر آپ اسی سے بدل دیں تو وزن بھی وہی رہتا ہے، لیکن جو کسی کے اندر جو ایک ابہام ہے پھر وہ ابہام نہ رہتا۔ تو ابہام جو ہے اس کی ایک اپنی ہی لذت ہوتی، اس کا ایک اپنا ہی چارم ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہے۔ آج پھر یہ بات دل میں آئی ہے کہ اٹھیں اور اس معشوق کے ستم پیشہ کے در پہ پہنچیں۔ پھر یہ نہیں کہ وہاں صرف پہنچیں یا کھڑے رہیں یا بیٹھ جائیں، نہ پڑے رہیں۔ پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہیں۔ پڑے رہنے کا مطلب آپ سمجھتے ہی ہوں گے کہ وہاں گویا کہ اپنا بوریا بستر ساتھ لے جا کر وہاں ایک طرح سے خیمہ زن ہو جائے کہ بھائی ہم تو یہ آ گئے ہیں، اب ہمارا کھانا پینا مرنا جینا سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا اسی دہلیز پر ہے۔ اے معشوق ستم پیشہ، اب ہمارا انجام، اب ہماری فنا تیری دہلیز پر ہی ہوگی۔ چنانچہ غالب یہ تمنا دل میں کرتے ہیں کہ اب بس وہاں چلنا چاہیے، لیکن ساتھ میں یہ بھی معلوم ہے کہ وہاں اندر جانے کی اجازت تو ملتی نہیں۔ لیکن غالب کے لیے اندر جانا جو ہے، اس کے ساتھ ملاقات کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ غالب کی تو تمنا یہاں اٹکی ہوئی ہے کہ پڑے رہیں، یعنی کوئی ایسی سبیل نکل آئے کہ کم سے کم اس معشوق ستم پیشہ کے در پر پڑے رہنے کی، وہاں بیٹھنے کی اجازت ملی کہ چلے جب وہاں فقیر نہ آئے صدا کر چلے، جیسے مستقیم فرماتے ہیں۔ یا غالب کا بھی شعر ہے، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں، کہ بس ہم ایک فقیروں کے بھیس میں وہاں در پہ پڑے تو رہیں، اور ظاہر ہے وہ کبھی نہ کبھی تو گھر سے نکلے گا ہی۔ کوئی بھی گھر کا مکین ہو، کسی نہ کسی ضرورت کے لیے کبھی نہ کبھی تو گھر سے نکلتا ہے، آنا جانا تو لگا ہی رہتا ہے۔ تو چلیں اس بہانے ہی اس کی ایک جھلک جو ہے وہ دیکھ لیا کریں۔ لیکن جو دربان ہے اس کو تو معلوم ہے، اور اس نے یعنی معشوق نے اس دربان کو کہہ بھی رکھا ہے کہ اس نامراد عاشق یعنی مرزا غالب کو اندر تو اندر یہاں بیٹھنے بھی نہیں دینا، میری گھر کے جو ہے وہ قریب اس کو پھٹکنے بھی نہیں دینا، لہذا غالب کو تو وہاں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔
اور غالب کی یہ وہ تمنا ہے کہ اس کا اظہار غالب نے ایک اور شعر میں بڑی خوبصورتی سے کیا ہے کہ گدا سمجھ کے وہ چپ تھا میری جو شامت آئی، اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے پاسباں کے لیے۔ الغرض اب غالب کی یہ تمنا ہے کہ پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے، کہ بس اٹھیں اور اپنے محبوب و معشوق کے در پہ جا کر جو ہے وہ ڈیرے ڈال دیں، اور اس کے یوں سمجھیں کہ حصول کی ایک ہی صورت ہے کہ دربان جو ہے وہ اس پر راضی ہو جائے، ورنہ دربان جو ہے وہ بیٹھنے نہیں دے گا۔ اور ظاہر ہے اگر دربان جو ہے وہاں بیٹھنے دے گا مرزا غالب کو تو یہ ایک بہت بڑا احسان ہوگا کہ جس کا بوجھ مرزا غالب کے سر پر ہوگا۔ تو اب شعر جو ہے آپ کو بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے، سر زیر بار منت درپاں کیے ہوئے، کہ ورنہ تو وہاں کوئی بیٹھنے ہی نہیں دے گا۔ تو وہاں بیٹھنے کی اگر اجازت ملتی ہے تو صرف ایک ہی صورت میں مل سکتی ہے کہ دربان جو ہے وہ کسی طرح سے وہاں بیٹھنے کی اجازت دے، اور اگر وہ اجازت دے گا تو ایک بہت بڑے احسان کا بوجھ جو ہے وہ میرے سر پہ رکھے گا۔ تو غالب کہتا ہے کوئی بات، آج جو ہے یہ احسان کا بوجھ اٹھائے ہی لیتے ہیں، کیونکہ غالب کو ذل بیتاب نے بہت بیتاب کر دیا۔ تو ناظرین، ایک انتہائی خوبصورت شعر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، امید ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کی تفہیم ہو گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ نہیں دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔